لیڈیز اینڈ جینٹلمین السلام علیکم. دس از ڈاکٹر علی ساجد, پروجیکٹ مینجمنٹ کی 17ویں فکری نشست کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر. اگر آپ ریکال کریں پچھلے 2 لیکچرز 3 لیکچرز تو ہم پروجیکٹ پلاننگ کی بات کر رہے ہیں, اور یہ سلسلہ کلام ہم پروجیکٹ پلاننگ کے تناظر میں جاری رکھیں گے اور دیکھیں گے کہ اگلے 1 سے 2 لیکچرز میں ہم اپنے اس فیز کو کیسے کور کر سکتے ہیں. پروجیکٹ پلاننگ ایک بڑی لمبی اور اٹریٹیو اور بڑی فکری کوشش اور کاوش کا نام ہے, جو پروجیکٹ مینجمنٹ میں اگر شروع میں کر لی جائے تو اس بات کا امکان ہے کہ آپ کا, بلکہ امکان قوی ہے کہ آپ کا پروجیکٹ اینڈ آف دا ڈے کامیابی سے ہمکنار ہوگا. میں اس موقع پہ مجھے غالب کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ معجزہ فن کی ہے خون جگر سے نمود, کہ اگر آپ کسی چیز میں ترقی اور پرفیکشن چاہتے ہیں تو اس کی نمود اور ترقی کی بنیادی جو اس کے پیچھے پری ریکوزٹ ہے, بنیادی جو اس کی وجہ ہے وہ ہے آپ اس میں کتنا خون پسینہ ایڈ کرتے ہیں. پروجیکٹ پلاننگ میں آپ جتنی باریکیوں میں جائیں گے, جتنے فنی نقطوں پہ زور دیں گے, جتنی جزیات پہ غور کریں گے, اس بات کا قوی امکان ہے کہ آپ کو درمیان میں اور اینڈ پہ پروجیکٹ کے آبجیکٹو کے حصول کے لیے پرابلمز کم سے کم ہوں گی. اس گفتگو کو جاری رکھتے ہیں ہم, اور آج دیکھتے ہیں کہ ہم آج اپنی ٹاپکس کس طرح کور کریں گے اور کیا کیا کریں گے. آج ہمارے پاس جو ٹاپک زیر بحث ہے وہ ہے پروجیکٹ کے پلاننگ کے ایلیمنٹس. ہم نے پچھلی نشست میں 2 ایلیمنٹس ڈسکس کیے تھے, اوور ویو اور اس کے ساتھ ساتھ آبجیکٹیوز. ہم باقی 7 ایلیمنٹس آج ڈسکس کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ پروجیکٹ کی سسٹم انٹیگریشن یا سسٹم انجینئرنگ کیا چیز ہے, اور آپ پروجیکٹ کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے کیا کیا طریقہ کار اختیار کرتے ہیں نارملی. آفٹر پروجیکٹ سسٹم انٹیگریشن وی ول ٹرائی ٹو ریویو اینڈ فوکس 2 important things, that is value analysis, and then we have another very important topic, that is hierarchical planning process. We will try to address these 4 or 5 topics today, and we will correlate with few good examples which will help you to understand the basic philosophy and theme. As you will understand and well appreciate that project planning is a long, lengthy, tedious and time-consuming process. It could not be finished in one day, in one sitting over a cup of tea. آپ کو بار بار مختلف لوگوں سے فیڈ بیک لے کے اس کے اندر ان پٹ ایڈ کرنی پڑتی ہے, اس کو امپروو کرنا پڑتا ہے, اور ایک بڑا لمبا پروسیس ہے. اور پروجیکٹ پلان میں گاہے گاہے تحریف, ترمیم اور امینڈمنٹس اور ماڈیفکیشن ہوتی رہتی ہیں, لیکن اس کا ایک باقاعدہ میکینزم ہے جس کو ہم نے پچھلی نشست میں چینج آرڈر کی ہیڈنگ میں تھوڑا سا زیر بحث لائے تھے, اس کو مزید ہم ڈیٹیل دیکھیں گے. سو لیڈیز اینڈ جینٹلمین, وی کنکلوڈ دیٹ پروجیکٹ پلاننگ could be revised as and when required basis. It is not permanent, though you need to have a formal mechanism to change, and that formal mechanism must be known and told to every major stakeholder and player and the team member. Apart from this fact, it is also important to know that whenever we talk about project planning, it means all those sequence or set of activities which starts from conception stage and will continue till the end of the project delivery. اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم اگلی مزیدار ایک سٹیٹمنٹ ہے جس کو میں کنکلوڈ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کی خدمت پیش کروں گا, وہ ہے کہ سکسیس آف پروجیکٹ ول آلویز ڈیپینڈ اپون 3 things. 3 چیزوں پہ سکسیس کا دار و مدار ہے. پہلا چیز ہے کہ آپ کتنی ایفرٹ اس میں دیتے ہیں, کتنا اس میں خون پسینہ بہاتے ہیں. دوسرا, کتنا کیئر اور کنسرن شو کرتے ہیں اس میں. اور تیسرا یہ ہے اسکل کے حوالے سے آپ کتنا تکنیکی اور فنی موضوعات کی ڈیپتھ میں جاتے ہیں. اگر آپ ان 3 چیزوں کو فوکس کریں گے پلاننگ سٹیج میں تو چانسز ہیں کہ پلاننگ کا ایلیمنٹ کافی اسٹرانگ ہوگا, مربوط ہوگا اور مبسوط ہوگا. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, آپ نے اس کورس میں, پروجیکٹ مینجمنٹ کورس میں دیکھا کہ ہم اپنی گفتگو کا باضابطہ آغاز سے پہلے کچھ اچھی کوٹیشنز, کچھ اچھی آواز اخلاق ہم انٹرنیشنل لٹریچر سے اور بڑے بڑے لیڈرز کے اقوال زرین کو کوٹ کرتے ہیں اور اس کو کوریلیٹ کرتے ہیں پروجیکٹ مینجمنٹ کے بنیادی فنی علوم کے ساتھ ساتھ. آج کی جو میری کوٹیشن ہے, پہلی کوٹیشن جو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا, وہ ہے our major obligation is not to mistake slogans for solutions. کہ نعرے کبھی بھی
کسی چیز کے متبادل کا حل نہیں ہو سکتے. یہ بڑا ضروری چیز ہے کہ ہم کسی پلاننگ کے اندر, کسی پروجیکٹ ڈیلیوری کے اندر جذباتی نعروں سے یا ہوائی قلعوں کو تعمیر کرنے سے گریز کریں اور باقاعدہ عملی سلوشنز کو پرووائڈ کرنے پہ زور دیں. اس موقع پہ حضرت علامہ اقبال شاعر مشرق کا مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے. حضرت علامہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رہا نہ حلقہ صوفی میں سوز مشتاقی, رہا نہ حلقہ صوفی میں سوز مشتاقی, فسانہ ہائے کرامات رہ گئے باقی. تو آپ کا جو پروجیکٹ مینیجر ہے, جو لیڈر ہے, جو میر کارواں ہے, اس کے افسانوں کی, اس کی کرامتوں کے افسانوں کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ ایک سوز مشتاقی کی ضرورت ہے. ایک دل سے جو آواز نکلتی ہے اندر سے, اور جو خون پسینہ بہانے کے ساتھ ساتھ مختلف علوم پروجیکٹ مینجمنٹ کے جو علوم ہیں اس کو انٹیگریٹ کرتے ہیں آپ پلاننگ کے اندر, خون پسینہ بہاتے ہیں, پین لیتے ہیں, کنسسٹنٹلی ریویو کرتے ہیں, اور ایک سوز مشتاقی ڈلیور ہوتی ہے. دیٹ از یور فائنل پروجیکٹ پلاننگ. اب آپ اس پلان کو امپلیمنٹ کرتے ہیں جس کی ہم آج بات کریں گے اور اگلی آنے والی نشست میں بات کریں گے. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, آپ نے نوٹ کیا کہ ایک بڑا فیمس موجد تھا پچھلی صدی کا, جس کا میں نے پہلے بھی حوالہ دیا, تھامس ایڈیسن. اس نے 1000 سے زیادہ ایجادات کی, اور ہر اس کی ایجاد ایک قسم کا چھوٹا مائنر یا میجر یا بگ پروجیکٹ تھا یا میگا پروجیکٹ تھا. اس کی ایک سٹیٹمنٹ پلاننگ کے تناظر میں آپ کی خدمت پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں. مسٹر ایڈیسن says, and I quote with his reference, that good fortune it is what happens when opportunity meets with planning. تو یہ کوئی اتفاقی حادثے کا نام نہیں کہ اچھی آپ کی قسمت اچھی تھی اور آپ نے پلاننگ نہیں کی اور پلاننگ کے بغیر اتفاقاً کوئی کام ہو گیا. نہیں, پلاننگ از انٹیگرل پارٹ آف اینی سکسیسفل پروجیکٹ اور اینی سکسیسفل وینچر in your private life, in your commercial life, in your social life, or in your professional life. ہر جگہ پلاننگ کا کانسیپٹ جو ہے بنیادی عمل کا انٹیگرل پارٹ ہے, اور اس کو اگنور کرنے کا مطلب ہے کہ پروجیکٹ یا آپ کی پروفیشنل لائف یا سوشل لائف میں ناکامی کی ایلیمنٹ کے چانسز کی بڑھوتری. آگے دیکھتے ہیں اگلی اسٹیٹمنٹ. ہمارے پاس 2 اور اسٹیٹمنٹس ہیں جو کہ آپ کو اسکرین میں بھی نظر آ رہی ہیں کہ پلاننگ از برنگنگ دا فیوچر انٹو دا پریزنٹ سو دیٹ یو کین ڈو سم تھنگ اباؤٹ اٹ ناؤ. کہ آج آپ کیا کر سکتے ہیں, یہ پلاننگ مستقبل کی تعمیر کے حوالے سے آپ کو ہیلپ کرتی ہے. اور ایک بڑی مشہور کہاوت ہے, ایک بڑی اچھی کہاوت ہے انگلش کی, ہی ہو فیلز ٹو پلان پلانس ٹو فیل. اگر کوئی شخص پلاننگ میں ناکام ہے تو اپنی ناکامی کو خود دعوت دے رہا ہے, وہ خود دعوت دے رہا ہے. Ladies and gentlemen, projects are always executed in very uncertain environment. You are not able to predict the future happening, so you can say it is unknowable future. اس غیر یقینی اور بے یقینی کے حالات میں آپ کے لیے بڑا مشکل ہے کہ آپ فیوچر ایکشن کو پوری توجہ سے آپ پلان کر سکیں. تو اس کا حل سمپلی ایک پلان نہیں ہے بلکہ سیکوینس آف ایکشنز ان پلاننگ ہے کہ یہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا, وہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا. تو رینج آف ایکشنز آر سجسٹڈ ان دا پلاننگ سٹیج. تو پہلی ڈائمینشن پلاننگ کی جو آج میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں, تو یوزول پروجیکٹ پلان ہے وہ ایک کورس آف ایکشن دیتا ہے, جبکہ پلاننگ ایک سیکوینس آف ایکٹیویٹی ہے جو آپ کو 2, 3, 4 پاسبل, اکنامکلی وائبل, پریکٹیکل اور امپلیمنٹیبل سولوشنز کا ایک سیٹ فراہم کرتی ہے. Ladies and gentlemen, let us quickly review the second dimension of planning which I would like to place in your kind notice. That is, planning is conversation. So planning ایک مکالمے کا نام ہے, ایک مذاکرے کا نام ہے, ایک گفتگو کا نام ہے, باہمی رابطے کا نام ہے, جس میں آپ کمیونیکیٹ کرتے ہیں, بات کرتے ہیں, اپنے آئیڈیاز شیئر کرتے ہیں, آئیڈیاز کو ابزارو کرتے ہیں, سنتے ہیں. سو پلاننگ از کنورسیشن. آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس بڑے بڑے اسمارٹ پلانرز بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے بڑے اسمارٹ پروجیکٹ مینیجر بیٹھے ہیں, بڑے بڑے تجربے ہیں ان کے پاس, اور اگر وہ کمیونیکیٹ نہیں کرتے, اپنے سب آرڈینیٹ کے ساتھ نہیں بات کرتے, ٹیم ممبر کے ساتھ نہیں اٹھتے بیٹھتے, سو دے مے ناٹ بی ایبل ٹو کنوے دا ٹرو میننگ what they wanted to get at the end of the day from the project. That is project performance. So بڑے بڑے brilliant plans جو ہیں وہ اپنی کامیابی کا وہ سرا نہیں پکڑ پاتے کیونکہ کمیونیکیشن کا اور کنورسیشن کا, مذاکرے کا اور مکالمے کا عمل جو ہے بڑا مبسوط اور مربوط نہیں ہوتا. اس میں کہیں سکم آتے ہیں جس کی وجہ سے پلاننگ میں جھٹکے آ جاتے ہیں
اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ کو مسئلے پڑتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ پارٹیسپیشن از پری ریکوزٹ فار اینی اسٹرانگ پلاننگ ایٹ آل پاسبل ٹیئر انکلوڈنگ فنکشنل مینیجرس. اینڈ ایٹ دیٹ لیول when they talk, when they communicate, when they are engaged in a meaningful dialogue, they try to understand the basic philosophy, rationale, justification, jawaz, uski mantak, uska logic, and they get conviction, and that conviction help them to give them requisite momentum and motivation to the managers. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ڈائلاگ، کمیونیکیشن، مذاکرہ، مکالمہ پلاننگ کا انٹیگرل پارٹ ہے. اس موقع پہ مجھے حضرت علی علیہ السلام کا ایک بڑا کالج زرینگ یاد آ رہا ہے. ان کا ارشاد ہے کہ کلام کرو تاکہ پہچانے جاؤ. تو آپ اس کلام، اس ایشو کو، اس ٹاپک کو بھی آپ جب اس کے تناظر میں دیکھتے ہیں تو اس کالج زرینگ کی اہمیت واضح ہوتی ہے. امریکہ کے ایک پریزیڈنٹ تھے جن کا نام تھا آئزن ہاور. ان کی ایک اسٹیٹمنٹ ہے کہ پلانز آر نتھنگ اینڈ پلاننگ از ایوری تھنگ. تو ہم دیکھتے ہیں کہ پلاننگ کا اسکوپ ایک بڑا براڈ ہے، بڑا وائڈ ہے، اور پلان اس میں جو سیکوینس آف ایکشنز اور سیٹ آف سولوشنز پرووائڈ کیے جاتے ہیں جس کی وجہ سے پروبیبلٹی بڑھ جاتی ہے پروجیکٹ کی کامیابی کی. تیسری چیز ہے، جو تیسری ڈائمینشن ہے پلاننگ کی، جو میں آپ کی خدمت پیش کرنا چاہ رہا ہوں، وہ ہے پلاننگ ٹینڈس ٹو پرومسنگ. وین ایور یو پلان، یو انوالو، یو کمیونیکیٹ، یو انگیج دا پیپل ان اے میننگ فل ڈائلاگ. آپ کی پروبیبلٹی بڑھ جاتی ہے. لوگ جب شامل ہوتے ہیں تو وعدے ہوتے ہیں تو کنوکشن بڑھ جاتی ہے، اسٹرینتھ آتی ہے، اور اس اسٹرینتھ کے ساتھ ساتھ کامیابی کے امکانات بڑھتے ہیں. تو پرفارمر ہے، اس کے پرومسز کا تعلق بھی پلاننگ کے ساتھ ہے، اور اس پلاننگ اس کی کمیونیکیشن، اس کے ڈائلاگز، اس کا مذاکرہ، سب کا آپس میں ایک لنک ہے، اور اس کو آپ آئسولیشن میں، علیحدگی میں نہیں لے سکتے. تو ہم نے دیکھا پلاننگ محض الفاظوں کی جمع تفریق کا نام نہیں ہے. پلاننگ محض کاغذوں کے ہجوم کو اکٹھا کر کے کمپائل کرنا ایک لاجیکل سیکوینس میں اس کا نام نہیں ہے، بلکہ اس میں کمیونیکیشن، اس میں کنورسیشن، اس میں پرومسز، اس میں انوالومنٹ، سب چیزیں پلاننگ کا انٹیگرل پارٹ ہے. اور اگر ہم ان بنیادی سافٹ ایشوز کو اگنور کرتے ہیں تو پلاننگ کا عمل مجروح ہونے کا یا احتمال اس بات کا ہے کہ اس کی کامیابی مشکوک ہو سکتی ہے. آج کی ڈسکشن ہم باقاعدہ سٹارٹ کرتے ہیں، اور اگر آپ ریکال کریں پچھلے لیکچر کو تو ہم بات کر رہے تھے. پچھلے لیکچر میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ پروجیکٹ کی پلاننگ کے کون کون سے ایلیمنٹ ہیں. تو 9 ایلیمنٹس میں سے 2 ایلیمنٹس کو میں نے تھوڑا سا ایڈریس کیا تھا جو کہ پلاننگ کے ڈاکومنٹ کا بنیادی حصہ ہے. پہلی چیز تھی ہمارے پاس پروجیکٹ کی باقاعدہ اوور ویو، اور سیکنڈ تھا اس کے آبجیکٹیوز. آج ہم بات کریں گے تیسری چیز پہ، اور وہ ہے جنرل اپروچ. پروجیکٹ کے پلاننگ کی جنرل اپروچ کیا ہے؟ اس اپروچ کے اندر مزید 2 حصے ہیں. ایک مینیجریل اپروچ ہے اور دوسری ٹیکنیکل اپروچ ہے. ٹیکنیکل اپروچ کیا ہے؟ اٹ از نتھنگ بٹ ڈسکشن اینڈ ریلیز آف پروجیکٹ ٹو دا ویریس کائنڈ آف اویلیبل ٹیکنالوجی اینڈ دیئر ریلیشن شپ. ان کا باہمی رابطہ ٹیکنالوجی کے ساتھ، اور اس رابطے میں آپس میں کتنی اسٹرینتھ ہے، کتنی شدت ہے، کتنی حدت ہے، اس کو آپ ایڈریس کر رہے ہیں اس اپروچ کے اندر، جس کا ہم نام لیتے ہیں ٹیکنیکل اپروچ. سیکنڈ ہے آپ کی ایڈمن یا مینیجریل اپروچ. اس میں بنیادی طور پہ آپ ڈیویشن چیک کرتے ہیں پروجیکٹ کی ڈلیوری کے اندر، اور آپ اس کا ایک میکینزم پرووائڈ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں پچھلے پروجیکٹ میں کیا ہوا ایسے. فار ایگزامپل، اگر ڈیویشن ہو رہی ہے سب کانٹریکٹر کی ورک کی، تو آپ اس کا طریقہ کار وضع کریں گے اسٹیج پہ پروجیکٹ پلاننگ کے ایلیمنٹس کی اس کلوز کے اندر، جس کا نام دیا میں نے جنرل اپروچ، اور اس کے اندر ہم نے مینیجر اپروچ کی بات کی. پروجیکٹ ایلیمنٹ کے اندر جو سب سے اہم چیز ہے، جو اس کا لب لباب ہے، جہاں سے اختلافات شروع ہوتے ہیں، جہاں سے نقصانات کنٹرول ہوتے ہیں، جہاں سے پروجیکٹ کی اسٹرینتھ کو مسلم کیا جاتا ہے، وہ میرے نزدیک ہے کہ پروجیکٹ کی کنٹریکچل آسپیکٹس، اس کے معاہدے کی دستاویزات، اس کی مختلف شکیں، جس کو ہم کلوزز کہتے ہیں، کنٹریکچل ایگریمنٹ کی کلوزز. اگر آپ نے اس کو پروفیشنلی ہینڈل نہیں کیا تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ کو بڑے مسئلے پڑیں گے. میں نے اپنے مختلف سروس کے ادوار میں پروکیورمنٹ میں بھی انوالو رہا، اور میں نے دیکھا کہ میں نے جب لاکھوں یا کروڑوں روپے کی پروکیورمنٹ کی تو میں نے باقاعدہ ایگریمنٹ سائن کیے جہاں جہاں میں نے کام کیا. ان ایگریمنٹ کی کلوزز میں اگر میں نے اسپیئر پارٹس کے کلوز نہیں ڈالی یا اس کی پرائسنگ کا تعین نہیں کیا
تو ہو سکتا تھا یا ہے کہ میری کمپنی کو لاکھوں یا کروڑوں کا نقصان ہو گیا ہو یا ہو سکتا ہے. تو آپ کو بڑا محتاط رہنا پڑے گا جب آپ پروجیکٹ پلاننگ کے اندر کنٹریکچوئل ایگریمنٹ کی کلوز کو ایڈریس کرتے ہیں. اس کلوز میں 1 2 نہیں 4 سے 6 چیزیں یا 7 چیزیں ایڈریس ہوتی ہیں. میں لگے ہاتھوں چند ضروری چیزوں کی آپ کی خدمت میں سبمیشن دیتا ہوں. پہلی چیز ہے کہ رپورٹنگ ریکوائرمنٹ کیا ہے پروجیکٹ کے اندر, کس نے کس کو رپورٹ کرنی ہے, کسٹمر کیا سپلائی کر رہا ہے ریسورسز, مثلا پروجیکٹ کا اسپانسر ہے وہ کیا کیا چیزیں دے گا, کیا کوئی مین پاور دے رہا ہے, کیا وہ ٹیکنیکل ان پٹ کس اسٹیج پہ دے رہا ہے, کیا وہ آپ کی ٹیم کو کسی قسم کی اسسٹنس دے رہا ہے, یہ دوسری چیز آ جاتی ہے. تیسری چیز ہے لیزون ارینجمنٹ, مختلف پارٹیز کا آپس میں باہمی رابطہ, سپلائر کے ساتھ, تھرڈ پارٹی کے ساتھ, اسپانسر کے ساتھ, اور آپس میں پروجیکٹ کے مختلف ٹیئرز پہ کیا ریلیشن شپ ہیں, کیا لیزونز ہیں. یہ تیسرا پوائنٹ آ جاتا ہے اس کلاس کے اندر. چوتھا ہے ایڈوائزری کمیٹیز, ان کا رول, ان کی ساخت, ان کی حیت, ان کی ترکیب اور ان کا اسٹرکچر. نیکسٹ ہے ہمارے پاس پروجیکٹ ریویو اٹ سیلف اینڈ کینسلیشن پروسیجر. واٹ اف کے پروجیکٹ آپ نے کینسل کرنا ہے, وہ آپ کو یہاں انٹرسٹ ایڈ کرنا پڑے گا. کینسلیشن کا طریقہ کار کیا ہے اور اس کا میکینزم کیا ہوگا. اس کے بعد ہے پروپرائٹری ریکوائرمنٹس, کہ پروجیکٹ کے اندر مختلف قسم کی جو چیزیں استعمال کی جا رہی ہیں ان کی انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹ کس کے ہیں, اس کی فزیکل پراپرٹی رائٹ کس کے ہیں, زمین سے گزرنے کے رائٹ کیسے لیے جائیں گے اور کس طرح لیے جائیں گے. مجھے یاد آتا ہے کہ انٹیریئر سندھ میں ایک ملٹی نیشنل پاکستان میں آ کے انویسٹمنٹ کر رہی تھی اور ایک بہت بڑا پروجیکٹ لگا رہی تھی کروڑوں کا, اور اس میں کئی سال ڈیلے اس لیے ہوا کہ وہاں پہ گزرنے کے حقوق لوکل پاپولیشن دینے سے انکاری تھی. تو آپ کو ان پروپرائٹری رائٹس کو ایڈریس کرنا پڑتا ہے, گزرنے کا رائٹ سے لے کے تو انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس اور فزیکل رائٹس آف دا مشینری اینڈ ویریس کائنڈ آف اکوپمنٹ اینڈ ادر تھنگس. یو نیڈ ٹو مینشن کپل آف ایڈمنسٹریٹو تھنگ ایز ویل. اب کیا کیا ایڈمنسٹریٹو تھنگ ہیں جو کہ آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں. مثلا آپ سب کانٹریکٹر کی کلوز شامل کر سکتے ہیں کہ کیا یہ پروجیکٹ سب کانٹریکٹ کیا جا سکتا ہے, آؤٹ سورس کیا جا سکتا ہے یا نہیں. اس کلوز کو شامل کرنا بڑا ضروری ہے. سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ جو کمپنی آپ سے پروجیکٹ لیتی ہے وہ اتنی کمپیٹنٹ نہیں ہوتی, ٹیکنیکلی اتنی کوالیفائی نہیں کرتی کہ وہ آپ کے پروجیکٹ کو ڈلیور کرے. وہ 100% یا 90% یا ایک میجر حصہ اس کا سب کانٹریکٹ کر دیتی ہے. تو اس سٹیج پہ آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ کوالٹی کو انشور کریں اور اپنی دی گئی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو انفورس کر پائیں. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ سب کانٹریکٹ کی کلوز کو پروجیکٹ کے کانٹریکٹ کے اندر شامل کریں. اگلی چیز ہے ہمارے پاس ٹیکنیکل ڈیلیوریبل اینڈ اسپیکس. کیا کیا آپ کی آؤٹ پٹس ہوں گی ٹیکنیکلی اور ان کی اسپیسیفکیشنز کیا ہیں, اس کا ذکر کرنا بھی بڑا ضروری ہے. اگلی چیز ہے ہمارے پاس ڈیلیوری شیڈیول, کہ کس سٹیج پہ پروجیکٹ کا اینڈ پروڈکٹ یا اینڈ سروسز ملنے کا ڈیٹ ہے اور اس کا شیڈیول باقاعدہ کیا ہے, کس مہینے پہ کس تاریخ کو کتنے % ہو چکا ہوگا یا ہو سکتا ہے. اگلی چیز ہے ہمارے پاس پروسیجر فار چینج کلوز, کہ اگر درمیان میں ایگریمنٹ کے ہونے کے بعد پروجیکٹ کی ڈیلیوری کے درمیان میں اسپانسر کو خیال آتا ہے کہ مجھے یہ چیز چینج کرنی ہے, یا ایگزیکیوشن ایجنسی کو خیال آتا ہے کہ مجھے یہ شرط سخت ہے یا ممکن نہیں ہے یا ڈیلیوری میں پرابلم ہے اس کی, تو آپ اس ایگریمنٹ کے اندر تھوڑی سی ترمیم کرنا چاہتے ہیں, اس میں ماڈیفکیشن چاہتے ہیں, کچھ امینڈمنٹ چاہتے ہیں. تو اس امینڈمنٹ کو انکارپوریٹ کرنے کا کیا میکینزم کیا ہے, اس کا طریقہ کار کیا ہے, اس کو بھی آپ کو وضع کرنا پڑتا ہے, اور شروع میں ہی کانٹریکٹ کی کلوزز چینج کرنے کا میکینزم اور طریقہ کار شامل کر لیا جاتا ہے. اگلی ہمارے پاس ہے کہ کمپلیٹنس کب ہوگی, پروجیکٹ ختم کب ہوگا, اس کو ڈیفائن کرنا بڑا ضروری ہے. سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ بھام پیدا ہوتا ہے, آپ نے سروس کے اندر خاص طور پہ یا کسی کنسلٹنسی کے اندر پروجیکٹ کے اندر یہ سم ٹائمس یہ نہیں پتا چلتا کہ پروجیکٹ ختم کب ہو رہا ہے. تو مجھے ایک کنسلٹنسی کرنے کا اتفاق ہوا ایک انڈسٹری میں, تو میں نے جب 100% ڈلیور کر دیا تو وہ کہتے ہیں یہ تو 90% ہوا ہے, ابھی تو ہمارے نزدیک پورا نہیں ہوا. تو ایک بھام تھا, ایک کنفیوژن تھا کانٹریکٹ کی کلوز میں, اور مجھے تھوڑا سا اس کو ریوائز کرنا پڑا. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ کانٹریکٹ کے اندر پروجیکٹ کی کمپلیٹنس کو ڈیفائن کریں, خاص طور پر سروسز کے اندر.
اور سم ٹائم ایک شبہ ہوتا ہے کہ آیا یہ کلوز پروجیکٹ کی کانٹریکٹ کے اندر شامل کی جائے یا نہ کی جائے. یہ بڑی ضروری چیز ہے. تو آپ کو اگر شبہ ہے, اگر آپ کو کوئی اس پہ کوئی ایمبیگوٹی ہے, تو بیسٹ تھنگ از ٹو انکلوڈ, ناٹ ٹو ایکسکلوڈ. انکلوڈ کرنے میں سم ٹائمز آپ کا قانونی مفاد کا تحفظ ممکن العمل ہے. تو اس سٹیج پہ میری ریکمنڈیشن یہ ہے کہ جہاں پہ آپ کو شبہ ہے, کوئی اشتباہ کی گنجائش ہے, تو آپ فوری طور پہ اس کلوز کو شامل کر لیں, کیونکہ وہ ایک قسم کا آپ کو پروٹیکشن ہی پرووائڈ کر رہا ہے. اس کی موجودگی آپ کو کسی انفورسین حادثے سے یا پروجیکٹ کو کسی قسم کے سامنے سے بچا سکتی ہے, وہ کلوز آپ کو. So I suggest you that whenever you have some doubt, wherever you have certain level of ambiguity about the inclusion of any clause in the contract, in the planning phase, when you talk about the basic element of planning, so I suggest you and recommend you that please do include, because in the long or medium term, that the presence of that clause in the contract will help you. Otherwise, either sponsoring agency or execution agency may say very bluntly and openly کہ جی یہ تو آپ کے کانٹریکٹ میں لکھا تھا, اب آپ کہاں سے آ گئے. تو these kind of clauses, the presence of these kind of clauses will look after your professional interest in long term, if not in the short term. Fifth important thing which I wanted to mention, which is the part of project planning element, that is schedules. اب شیڈیول کی کیا گنجائش ہے, کیا تعریف ہے اس کی؟ بنیادی طور پہ دیز پرووائڈ آؤٹ لائنس آف دا ویریس کائنڈ آف مائلسٹونس آف دا ایونٹس, اینڈ دے آلسو پرووائڈ دا ڈلیوری پروگرس ایٹ دا ویریس اسٹیپس ان دا پروجیکٹ. اس میں آپ کیا کرتے ہیں, آپ مختلف ٹاسک کا ایسٹیمیٹ دیتے ہیں کہ جی اس ٹاسک اے کا, بی کا, سی کا ایسٹیمیشن کیا ہے, اور ایسٹیمیشن کے لیے آپ ان سے رجوع کرتے ہیں, ان سے مشورہ کرتے ہیں, ان سے انپٹ لیتے ہیں جو کہ اس کو ڈلیور کر رہے ہیں. آپ اپنے طور پہ وداؤٹ کنسلٹیشن آف دا کنسرن پرسن یو مے ناٹ بی ایبل ٹو گیو دا پیور ایسٹیمیٹس. جو رف یا ٹینٹیو ایسٹیمیٹ آتا ہے وہ بھی اس کی طرف سے آنا چاہیے جو کہ ایگزیکیوٹ کر رہا ہے وہ خاص کمپوننٹ آف دا پروجیکٹ. اگلی چیز کے اندر جو آتی ہے وہ ہے پروجیکٹ ماسٹر شیڈیول, اور اس کی بھی بنیادی طور پہ ایک کلیکٹیو انپٹ سے ہے جو کہ مختلف پروجیکٹ کے ٹیم ممبرز اور ٹیم پلیئرز دیتے ہیں. تو پروجیکٹ ماسٹر شیڈیول بھی 5ویں ہیڈنگ شیڈیول کے اندر طے ہو جاتا ہے. اگلی ہمارے پاس چیز ہے کہ جب ہم تمام شیڈیولز پہ طے کر لیتے ہیں تو ڈپارٹمنٹل ہیڈ یا آپ کے جو ریسپانسبل بندے ہیں اس کو سائن کرتے ہیں اور شیڈیول پہ ایک باہمی کنسنسس ڈیولپ کر کے آگے چل پڑتے ہیں. چھٹی چیز ہمارے پاس ہے وہ ہے ریسورسز. اب ریسورسز کی دو پرائمری ڈائمینشنز ہیں, دو پرائمری اس کے آسپیکٹس ہیں. پہلی آسپیکٹ ہے اس کا وہ ہے بجٹ, اور دوسرا ہے کہ آپ کاسٹ کی مانیٹرنگ اور ایویلیویشن کے لیے کیا طریقہ کار وضع کرتے ہیں, کیسے آپ اس کو ایسس کرتے ہیں, مانیٹر کرتے ہیں کہ کس سٹیج پہ کیا ہو چکا ہے اور اس کو کنٹرول کرنے کا کیا میکنزم ہے. تو ہم پہلے پوائنٹ کو زیر بحث پہلے لاتے ہیں. پہلا پوائنٹ ہے ہمارے پاس بجٹ. بجٹ کے اندر مزید دو چیزیں ہیں, ایک کیپٹل بجٹ ہے اور دوسرا ہے ایکسپینس ریکوائرنگ ڈیٹیلڈ بائی ٹاسک, ویریس کائنڈ آف ٹاسک. کہ ٹاسک اے میں اتنا پیسہ چاہیے ہوگا, بی کے لیے چاہیے ہوگا, سی کے لیے چاہیے ہوگا. یہ چیز ہے بجٹ کے اندر ایکسپینس کے حوالے سے تھوڑی سی انفارمیشن. اگلی چیز ہے کہ ون ٹائم ایکسپینسز ورسز ریکرنگ ایکسپینسز. کچھ ایسے ایکسپینسز ہیں جو جب پروجیکٹ شروع ہوتا ہے تو بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں اور ہر روز ہوتے ہیں, تو آپ اس کو ریکرنگ ایکسپینس کہتے ہیں. کچھ ہیں جو ون ٹائم, مثلا آپ نے ایک پروجیکٹ کنسٹرکشن پروجیکٹ ہے, اس کے لیے کرین خریدنی ہے یا پے ڈوزر خریدنا ہے یا کوئی ہیوی کنسٹرکشن اکوپمنٹ خریدنا ہے, تو اس کا ون ٹائم آپ کو کاسٹ دینی پڑے گی. Second important thing which you can discuss under the heading of resources, that is the point number 6, is the mechanism for monitoring and control of the cost. آپ کیا طریقہ کار اختیار کرتے ہیں کہ آپ کاسٹ کو کنٹرول کر سکیں اور اس کو ساتھ ساتھ گاہے گاہے مانیٹر کر سکیں. تو ہم اس کے لیے کوئی اسپیشل ریسورس ریکوائرمنٹ جو ہوتی ہیں پروجیکٹ کے لیے اس کو ہم ذہن میں رکھتے ہیں. مثلا آپ کے پاس کچھ اسپیشل مشینیں خریدنی پڑیں گی, آپ کو کچھ لاجسٹکس پہ ایکسپینس کرنا پڑے گا, کچھ ٹیسٹ اکوپمنٹ خریدنے پڑیں گے, کچھ سافٹ ویئر خریدنے پڑیں گے جو ٹیسٹنگ کے کام آتے ہیں. آپ کو اس کے ساتھ ساتھ فیلڈ کی فیسلٹیز کو بھی زیر بحث لانا پڑے گا, اور آپ اگنور نہیں کر سکتے اسپیشل مٹیریل ان کی پروکیورمنٹ. تو
سیکنڈ چیز جو آپ کے پاس آتی ہے ریسورسز میں بجٹ کے بعد، وہ ہے کاسٹ کنٹرول اینڈ مانیٹرنگ، جس میں ہم نے 4 سے 5 چیزوں کو ذکر کیا. 7ویں چیز جو میرے پاس ہے پروجیکٹ ایلیمنٹ کے اندر، وہ ہے پرسنل، جس کو آپ ہیومن ریسورس بھی کہتے ہیں آج کل کی ٹرمنالوجی میں، اس کو افرادی قوت بھی کہہ سکتے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جو فنی طور پہ اتنی قابلیت کے حامل ہیں کہ پروجیکٹ کو بطریق احسن کامیابی سے ہمکنار کر سکیں. تو جب ہم پرسنل کی بات کرتے ہیں، ہیومن ریسورس کی بات کرتے ہیں، ہمیں آرڈنری گریجویٹس BA MA یا وہ لوگ خالی نہیں چاہیے جن کے پاس سکلز نہیں ہیں. ہمیں اسکلڈ ورکر چاہیے جو پروجیکٹ کے اس خاص کمپوننٹ کو یا مختلف چیزوں کو ایٹ اے گیون ٹائم مختلف فیزز میں ڈیلیور کر سکے. تو پرسنل کا ایلیمنٹ کو آپ کو ذکر کرنا پڑے گا کہ آیا اس علاقے میں، اس خطے میں، اس ریجن میں کیا لوکل لوگوں کے پاس اتنی قابلیت ہے، اور قابلیت کو جانچنے کا آپ نے کیا معیار بنایا ہے، اس کو بھی زیر بحث لانا پڑے گا اگر آپ کے لیے ممکن ہے. اگر نہیں ہے تو یہ مین پاور کہاں سے آئے گی، یہ پروفیشنل آپ کہاں سے امپورٹ کریں گے، کیا ملک کے دوسرے حصے سے آئیں گے تو ان کی لاجسٹکس، ان کے رہنے سہنے کا سلسلہ، اس کی کاسٹنگ، ان کے آنے جانے کے سلسلے، یہ سب آپ ادھر ذکر کریں گے پرسنل کے اندر. تو اس میں پہلی چیز آ جاتی ہے کہ کیا اسپیشل اسکل درکار ہیں آپ کی مین پاور کو. پہلی چیز یہ ہوگی واٹ آر دا اسپیشل اسکلز ریکوائرڈ اور نیڈیڈ فار ہیومن ریسورس وچ آر likely to be engaged in this project. پہلی چیز آپ اس کو زیر بحث لائیں گے. Then what is the type of training required for those human resource. آپ جب پروجیکٹ شروع کرتے ہیں تو درمیان میں کوئی نئی ٹیکنالوجی آتی ہے، اس ٹیکنالوجی کے حوالے سے آپ کو اپنے ہیومن ریسورس کو ٹرین کرنا پڑتا ہے. تو ٹریننگ کا کیا طریقہ کار ہوگا اور کیا کیا ٹائپ ہوگی اس کی. دین پاسبل ریکروٹنگ پرابلم. دنیا کے ڈیولپنگ کنٹریز میں جہاں پہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی بہت زیادہ ہوتی ہے، وہاں پہ جب نیا پروجیکٹ آپ باہر سے جا کے لگاتے ہیں یا لوکل شروع کرتے ہیں تو لوکل کمیونٹی میں کچھ ریزسٹنس ہوتی ہے، اور یہ افریقہ کے ریجن میں اور ایشیا کے ڈیولپنگ ریجن میں یہ چیزیں بڑی کامن ہیں. تو وہ لوگ مزاحمت کرتے ہیں، اور وہ مزاحمت کی وجہ سے آپ کو ہائرنگ میں پرابلمس ہوتی ہیں، یا آپ باہر سے ہائر کر کے لاتے ہیں اور وہ لوکل جو نمائندے ہیں وہاں کے کڈنیپ کر لیتے ہیں ان کو، اور پروجیکٹ کے جو ٹیکنیکل ایکسپرٹس ہیں وہ خوفزدہ ہو کے وہاں پہ دوبارہ نہیں جاتے. یہ مسئلہ بھی آپ کو زیر بحث آئے گا اور آپ کو ایڈریس کرنا پڑے گا کہ واٹ آر دا پاسبل ریکروٹنگ پرابلمس. لیگل اینڈ پالیسی ریسٹرکشنز آن ورک فورس. اس کی میں مثال آپ کو 2 دیتا ہوں. پہلی مثال یہ ہے کہ بعض دنیا میں، بعض ملکوں میں قانون ہے کہ جب آپ مین پاور ہائر کریں گے تو اس میں کچھ کوٹا ہوگا لوکل پاپولیشن کا، آپ اس کو کوٹے کو فلفل کرنا پڑے گا. آپ کے پاس کچھ ہینڈی کیپ لوگوں کا کوٹا ہوگا، جو خصوصی لوگ ہوتے ہیں، اسپیشل لوگ ہوتے ہیں، معذور لوگ ہوتے ہیں، ان کے بھی کوٹے ہیں. تو اگر آپ ہائرنگ میں اس کوٹے کو اگنور کرتے ہیں یا اس قانونی جو ریسٹرکشن ہے اس کو اگنور کرتے ہیں تو تب آپ کے لیے مسئلے بنیں گے. تو آپ کو اس کو زیر بحث لانا پڑے گا. اس کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ کچھ ملکوں کی ریکوائرمنٹ ہے کہ ورک فورس میں ایک بڑا بیلنس ہو جینڈر کے حوالے سے. مثلا یورپین کنٹریز آج کل اپنے پروجیکٹس کے اندر اس طرح کی کلوزز ڈالتے ہیں بعض اوقات کہ جینڈر میں بیلنس کتنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ کے پاس ورکر کی لیگل ایج کیا ہے. تو چائلڈ جو ہے لیبر وہ بین ہوتی ہے. بعض ملکوں میں اس چائلڈ کی ڈیفینیشن 14 ہے، بعض میں 16 ہو سکتی ہے، بعض میں 18 ہو سکتی ہے، بعض میں. تو آپ کو دیکھنا پڑتا ہے اس ملک کا قانون کیا ہے ہائرنگ کے حوالے سے، اور اس علاقے میں کیا کیا جو رواج ہیں اور قانون آپ کو کس حد تک مدد کرتا ہے اس کے لیے. When we talk about the personnel or human resource in the element of project planning, very important thing which I would like to mention here today, that is the security clearance issue. It has 2 dimensions. The first is protection of trade secret. When you're in the business, you need to protect your trade سیکرٹس فرام یور کمپیٹیٹرز. اپنے مد مقابل سے، حریف سے جو مارکیٹ میں آپ کے مقابل بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو اپنے ٹریڈ کے سیکرٹس کو پروٹیکٹ کرنا پڑتا ہے. تو اس کو ایڈریس کرنا پڑے گا آپ کو. اس کے علاوہ جو دوسری بڑی ضروری چیز ہے وہ ہے ریسرچ ٹارگیٹ فرام کمپیٹیٹرز. اور اس کے ساتھ ساتھ اگلی ضروری چیز یہ ہے کہ بعض پروجیکٹ بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں، بڑے حساس نوعیت کے ہوتے ہیں. ڈیفینس کے پروجیکٹ فار ایگزامپل، تو آپ کو جو مین پاور آتی ہے اس کی سیکیورٹی کلیئرنس کرنی بھی پڑتی ہے. اور مختلف ملکوں میں مختلف ایجنسیاں تعینات ہوتی ہیں جو کہ سیکیورٹی کلیئرنس دیتی ہیں. تو اس کلاس کو بھی آپ کو ایڈریس کرنا پڑے گا پرسنل کے اندر.
اور اگلی ہمارے پاس چیز ہے کہ ٹائم فیس پرسنل نیڈس. جب پروجیکٹ جو گرو کرتا ہے, آگے آگے جاتا ہے, پھیلتا ہے, کھلتا ہے, براڈ ہوتا ہے اس کا اسکوپ, تو ہمیں زیادہ لوگ چاہیے اس کے لیے. شروع میں کنسپشن سٹیج پہ, ڈیزائن سٹیج پہ کم لوگ ہوتے ہیں, ڈیلیوری پہ سیکنڈ اور تھرڈ اور فورتھ سٹیج پہ زیادہ چاہیے. تو آپ کو مناسب نہیں ہے, اکنامکلی وائبل نہیں ہے کہ آپ سب 1000 یا 2000 بندے کو ایڈوانس انگیج کر لیں. تو آپ گریجولی انگیجمنٹ کا سلسلہ شروع کرتے ہیں, اور پروجیکٹ کے مختلف فیزز پہ مختلف ہیومن ریسورس کا تعین ایڈوانس ہوتا ہے. اور جب اس سٹیج پہ آپ پہنچتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں 2 یا 4 یا 6 مہینے کے بعد ہمیں 10 کے بجائے 20 انجینئر چاہیے, 2 آرکیٹیکٹ کے بجائے 6 آرکیٹیکٹ چاہیے, اور 15 پے ڈوزر چلانے والوں کے بجائے 25 یا 30 پے ڈوزر چلانے والے چاہیے, 2 کرین آپریٹر کے بجائے ہمیں 15 کرین آپریٹر چاہیے. تو ان سب کو فیزز میں اور انکریمنٹلی آپ کو ان کی نیڈ کو اسیس کرنا پڑتا ہے, اور اس نیڈ کے اسیسمنٹ کے حوالے سے آپ کو پلان بنا کے ایڈریس کرنا پڑتا ہے پرسنل کی ہیڈنگ میں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ پرسنل, شیڈیول اور ریسورسز, ان 3 چیزوں کو آپ کو کراس چیک کرنا پڑے گا کہ جو شیڈیول بنایا ہوا ہے آپ نے, اور کیا اس کے لیے ریسورسز ہیں, اور کیا اس کے لیے پرسنل اویلیبل ہیں, افرادی قوت موجود ہے. اس کو اگر یہ تینوں چیزیں موجود ہوں گی تو آپ کے پروجیکٹ میں کنسسٹنسی آئے گی, تسلسل آئے گا, اور کنسسٹنسی اور تسلسل ہی بنیادی طور پہ کوالٹی کا دوسرا نام ہے. اور کسی پروجیکٹ کی کامیابی اس وقت تک ممکن العمل نہیں ہے جب تک اس کے اندر ان 3 چیزوں میں کنسسٹنسی ہو. 3 چیزیں کون سی ہیں؟ شیڈیول آپ کا, ریسورسز اور پرسنل. سب کچھ ہے اور لوگ نہیں ہیں تو پروجیکٹ ظاہر ہے اسٹینڈ اسٹل ہو جاتا ہے. لوگ ہیں اور ریسورسز ختم ہو گئے ہیں تب بھی پروجیکٹ اسٹینڈ اسٹل ہو جاتا ہے. تو آپ کو ان تینوں کو کراس چیک کرنا پڑتا ہے اس ہیڈنگ کے اندر. 8واں جو بڑا امپورٹنٹ نقطہ جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں آج, وہ ہے ایویلیویشن میتھڈ. کہ آپ نے پروجیکٹ کی پلاننگ کو ایویلیویٹ کیسے کریں گے, اس کو کیسے جج کریں گے, کیسے گیج کریں گے, میئر کرنے کا طریقہ کار کیا ہے, اور کیا میکینزم ہے کہ آپ کوانٹیفائی کر سکتے ہیں مختلف سٹیجز پہ اس کی پرفارمنس. اس کے لیے 2 طریقہ کار ہمارے پاس ہیں کہ پروجیکٹ کی ایویلیویشن آپ کرتے ہیں سٹینڈرڈز کے حوالے سے. آپ کو سٹینڈرڈ شروع میں اسٹیبلش کر لیتے ہیں اور ان سے اس کا موازنہ کرتے ہیں. استقابلی جائزے کا عمل کا نام ہو گیا ایویلیویشن. دوسرا طریقہ کار کیا ہے؟ دوسرا طریقہ کار کہ پروجیکٹ کی جب انسیپشن ہوتی ہے, جب شروع ہوتا ہے, جب وہ کنسیو ہو رہا ہوتا ہے, تو آپ کچھ باہمی مذاکرات کے ذریعے کچھ کنسنسس ڈیولپ کرتے ہیں کہ ہاں پروجیکٹ کی میکانزم ایویلیویشن کا یہ ہے. تو انسیپشن سٹیج پہ آپ کے لیے لازمی ہے کہ آپ پروجیکٹ کی ایویلیویشن کے میکانزم کو ڈیفائن کریں اور واضح کریں اور ڈاکومنٹ کریں. اب اس میں کیا ہوتا ہے جناب, اس ایویلیویشن کے اندر بنیادی طور پہ اس میں بریف ڈسکرپشن ہوتی ہے پروسیجرز کی, مانیٹرنگ کیسے ہوگی, کلیکٹنگ کیسے ہوگی, اس کے بعد سٹورنگ کیسے ہوگی چیزوں کی, اور اینڈ پہ ایویلیویشن کیسے کی جائے گی. اس ہیڈنگ کے اندر یہ چیزیں ہم ایڈریس کرتے ہیں, اور بنیادی طور پہ ہم ہسٹری آف پروجیکٹ کو بھی زیر بحث لاتے ہیں اس کے اندر. 9واں امپورٹنٹ پارٹ جو میں آپ کی خدمت پیش کرنا چاہ رہا ہوں, جو کہ لاسٹ پارٹ ہے, پوٹینشیل پرابلمس آف دا پروجیکٹ اٹ سیلف. کہ پروجیکٹ جب آپ سٹارٹ کرتے ہیں تو اس میں بنیادی طور پہ کیا ممکنہ پرابلم آ سکتے ہیں. تو یہ بڑا ضروری ہے اس سٹیج پہ کہ ہم ان تمام ممکنہ پرابلمز وچ آر لائکلی ٹو بی happen in the various phases of the project, you try to conceive them, you try to focus them, اور آپ اس کی تھوڑی سی نشاندہی کریں اور ان کے ممکنہ ازالے کی کوشش کریں اور کچھ میکانزم ایڈریس کریں اسٹیج پہ. Although it is very difficult to convince your bosses کہ جی پرابلم یہ ہے یا نہیں ہے, but you must try to address in this heading, that is the last heading of the project planning elements. تو اس میں پہلی چیز ہے یو نیڈ ٹو مینشن پاسبل ڈیزاسٹرز, کیا کیا ممکنہ طور پہ حادثے ہو سکتے. تو اس میں پہلی چیز ہے کہ سب کانٹریکٹر ڈیفالٹ, کہ آپ نے اپنے پروجیکٹ کا 10 یا 20 یا 50% کسی کو باہر کی کمپنی کو کام کرنے دیا تھا, اور اس نے کام کرنے کے بجائے ڈیلیور کرنے سے انکار کر دیا اور کمپنی وائنڈ اپ کر کے چلا گیا, اور آپ کی ڈیڈ لائن میٹ ہونا تو درکنار آپ کے پروجیکٹ کا وجود خطرے میں پڑ گیا. تو سب کانٹریکٹر ڈیفالٹ ایک میجر چیز ہے. اس پرابلم کے ازالے کے لیے بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ 2 سے 3 سب کانٹریکٹر انہوں نے شارٹ لسٹ پہلے سے کیے ہوتے ہیں اور اس کو ڈیفالٹ کی صورت میں فوری طور پہ وہاں سوئچ ہو جاتا ہے. اس کے ظاہر ہے مسئلے پڑتے ہیں, لیکن دس از ون آف دا پاسبل سولوشن. دین سیکنڈ از ٹیکنیکل فیلئر آف دا پروجیکٹ اٹ سیلف, کہ آپ کی ٹیم میں اتنی کیپیسٹی اور ٹیکنیکل کمپیٹنس نہیں ہے کہ پروجیکٹ کو ڈیلیور کر سکیں.
یہ بھی سیکنڈ پوٹینشیل پرابلم ہے جس کو آپ کو ملحوظ خاطر رکھنا پڑتا ہے پلاننگ سٹیج پہ. تھرڈ ہے اسٹرائکس. ڈیولپنگ کنٹریز میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے ایشیا اور خاص طور پہ افریقہ کے کنٹریز میں یہ بڑا کامن ہے. تو آپ کو اپنے پلاننگ سٹیج پہ یو نیڈ ٹو ہیو سرٹن میکنزم ٹو ایڈریس ویسٹیج آف ٹائم بیکاز آف اسٹرائکس. دین از بیڈ ویدر کہ موسمی تغیرات اور تبدل کی وجہ سے آپ کا پروجیکٹ جو ہے وہ کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو رہا. مسلسل طوفان آ گیا, مسلسل بارشیں ہو رہی ہیں, یا زلزلہ آ گیا فار ایگزامپل, اور تو آپ کو اس چیز کو بھی ایڈریس کرنا پڑے گا. آپ ایک پروجیکٹ لگا رہے ہیں جو زلزلے کی بیلٹ میں, اور وہاں پہ 6 سے 7 ریکٹر اسکیل کا زلزلہ ہر 6 مہینے یا سال بعد آتا ہے, تو ظاہر ہے آپ کو اس کے حوالے سے بھی اپنے پروجیکٹ کو مولڈ کرنا پڑے گا, کنسٹرکشن کا اسٹینڈرڈز ڈفرنٹ کرنے پڑیں گے, اور اپنے ڈیزائن کے اندر چینجز لانے پڑیں گے. دین وی ہیو کریٹیکل سیکوینس آف ٹاسک اینڈ ٹائٹ ڈیڈ لائنس. ایٹ ٹائمز جب آپ ایگریمنٹ سائن کرتے ہیں تو وہ اسپانسرنگ ایجنسی دے ریکوائر ٹو فنش ان 6 months فار ایگزامپل, whereas 6 months are required only for design phase, for to talk about the construction or implementation. So you need to have certain mechanism whereby you can address those issues which are forcing you not to go for deadlines or tight deadlines. Tight deadlines کا نقصان کیا ہے؟ سب سے بڑا اس کا نقصان یہ ہے کہ کوالٹی کمپرومائز ہوتی ہے. You may be productive, but productivity at the expense of quality is counterproductivity. That is more scrap, more rework and more wastage. So I suggest you not to go for that. Next is resource limitation. اب resource کی کئی dimension ہے, مثلا human resource, financial resource, technical resource, اور technology کا itself resource. آپ کے پاس technical equipment نہیں ہے, man power ہے جو اس کو رن کر سکتی ہے, اور technical equipment ہے لیکن man power نہیں ہے, اور دونوں چیزیں نہیں ہیں, پیسہ ہے اور پیسہ نہیں ہے, دونوں چیزیں ہیں. تو آپ کو بڑا ایک بیلنس رکھنا پڑتا ہے اپنے ریسورسز کے اندر. آپ کوالٹی کے نام پہ اس قدر نہیں کر سکتے کہ وہ آپ اینڈ آف دا ڈے آپ پروجیکٹ کو لاس میں لے جائیں. تو یہ ریسورس کنسٹرینٹ یا لمیٹیشن ایک میجر ایشو ہے جو پوٹینشیل پرابلم کی ہیڈنگ میں آپ کو ایڈریس کرنی پڑے گی پلاننگ سٹیج پہ. نیکسٹ از کمپلیکس کوآرڈینیشن. جو بڑے بڑے پروجیکٹ ہوتے ہیں اس میں کوآرڈینیشن ایک بڑا کریٹیکل ایشو ہے. یہ بڑی ایک ہیلدی چیز ہے کہ اب بڑے اچھے کمپیوٹر کے سافٹ ویئر آ گئے ہیں جو کہ مانیٹرنگ اور ایویلیویشن میں بڑا ہیلپ کرتے ہیں. مثال کے طور پہ دنیا کا جو بہترین سافٹ ویئر اس وقت پروجیکٹ مینجمنٹ کا شیڈولنگ کے حوالے سے آ رہا ہے, اور وہ ہے پریماویرا سافٹ ویئر. تو آپ ان سافٹ ویئر میں کے یوز کر کے, اور ٹیکنالوجی کو یوز کر کے, انٹرنیٹ کے یوز کر کے, انٹرانیٹ کو یوز کر کے, موبائل اور سیل فون کے حوالے سے آپ کوآرڈینیشن کو افیکٹو بنا سکتے ہیں. لیکن وہ علاقے جہاں پہ یہ سہولتیں موجود نہیں ہیں, پروجیکٹ کے اندر ایک پوٹینشیل پرابلم کاز کر سکتے ہیں. یو مسٹ بی ویری کیئرفل اباؤٹ دیٹ تھنگ. نیکسٹ از انسفیشینٹ اتھارٹی, کہ آپ کو کام کرنے کا اختیار نہیں ہے. In certain areas you have the authority, in certain areas you don't have. For example, you found some problem in a component B, it is not functioning in project A, for example. So you want to replace that component immediately, but you don't have the authority to spend money on the replacement or procurement of that specific component. تو insufficient authority بھی ایک بہت تنگ کرتی ہے at times, اور مسئلے کو بہت بڑھا دیتی ہے. اس کا ایک انسٹیٹیوشنل حل ہے, وہ ہے امپاورمنٹ, جس کو ہم سبسیکوینٹ لیکچرز میں زیر بحث لائیں گے. اگلی ہمارے پاس چیز ہے, ہمارے پاس وہ ہے بے یقینی, انسرٹنٹیز. Timings of these disasters are not defined. They could happen anytime, anywhere without seeking your permission. They don't see کہ آپ کے پلان میں اس کی گنجائش ہے کہ نہیں ہے. They come at their own will. اس کو یہ تقدیر کا لکھا ہے, اس کو نہیں ہم ٹال سکتے. تو آپ انسرٹنٹی کو یو کین ناٹ سے کہ یہ بے یقینی میں نے انکارپوریٹ نہیں کی تھی لہٰذا پروجیکٹ ڈیلے ہو گیا. یو نیڈ ٹو فائنڈ سم میکینزم to address those uncertainties, if not address, at least to minimize those uncertainties. اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کیا ہے کہ آپ کے جو پروجیکٹ کمپلیکس ہوتا ہے, بڑھتا ہے, ایکسپینڈ ہوتا ہے, تو اس میں کمپلیکسٹی بڑھتی جاتی ہے. جب کمپلیکسٹی بڑھتی ہے تو ساتھ ساتھ نئے نئے پرابلمس جنم لیتے ہیں. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو پروجیکٹ کے اندر پوٹینشیل پرابلمس ہیں جس کو آپ کو ایڈریس کرنا آپ کے لیے لازمی ہے. سو کسی بھی پروجیکٹ میں دیر آر ٹائمس, دیر آر کنڈیشنز اینڈ دیر آر سرٹن ایونٹس in the early life cycle of project which can cause problem. تو کسی بھی پروجیکٹ کی پروگرس 3 سے 4 چیزوں پہ ڈیپینڈ کرتی ہے شروع کے سٹیج پہ. وہ ہے کہ
سب کانٹریکٹر نے کتنا ٹائملی ڈلیور کیا, اس کا لیول آف کمپیٹنس کیا تھا, لیول آف کوآپریشن کیا تھا, ڈیڈ لائنس کتنی میٹ کر رہے ہیں, پہلی چیز اس کی یہ ہے. دوسرا ہے موسمی تغیرات. اگر ہر چیز ہے اور موسم آپ کو تنگ کر رہا ہے اور قدرت چاہتی ہے کہ اسٹیج پہ بارش ہو اور یا خدا نخواستہ طوفان آئے یا زلزلہ آئے, تو آپ کے پاس کوئی حل نہیں ہے اس کا, تو پروگرس وہاں سے بھی متاثر ہوتی ہے. تیسری ہے ہمارے پاس کوآرڈینیشن. کوآرڈینیشن, ایز یو ول ریئلائز, از پرائمرلی one of the institutional measure which can help you to ensure consistency, and that consistency at the end of the day ensures quality. The good thing in the industrialized countries that they invest a lot on developing the mechanism to ensure strong coordination. مضبوط coordination project کی کامیابی کی ضمانت ہے. ڈیولپنگ نیشنز میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ پروجیکٹ کے اندر جو انکنسسٹنسی آتی ہے اس کی بنیادی وجہ لو لیول آف کوآرڈینیشن ہے. ویسٹ نے اور انڈسٹریلائز کنٹریز نے انویسٹ کیا ٹیکنالوجی پہ, ہیویلی ٹیکنالوجی پہ انویسٹ کیا کہ کس طرح وہ کوآرڈینیشن کے ایلیمنٹ کو اسٹرانگ کر سکتے ہیں. اور یہ ایک بنیادی ڈفرنس ہے ڈیولپنگ کنٹریز اور ڈیولپ کنٹریز میں کہ پروجیکٹ میں کوآرڈینیشن کا ایلیمنٹ کیسے مضبوط تر بنایا جا سکے. ہاؤ یو کین اسٹرینتھن دا میکانزم آف کوآرڈینیشن amongst various team players, various tiers and various member of the project. فورتھ چیز جو ہمارے پاس لاسٹ ہے وہ ہے کہ پروگرام مینیجر کے پاس کتنے ریسورسز ہیں. ریسورسز کی 3 ڈائمینشن کو ہم زیر بحث لائے تھے کہ ہیومن ریسورس, فائنینشیل ریسورس, ٹیکنالوجی اور ٹیکنالوجی یوز کرنے کے لیے کمپیٹنس. یہ 4 چیزیں پروجیکٹ کی کامیابی کے ساتھ ساتھ پروگرس کو انشور کرتی ہیں, اور جیسے جیسے آپ اس کو پلاننگ میں ایڈریس کرتے ہیں تو کامیابی کے چانسز اسٹرانگ تر ہوتے جاتے ہیں. اب بنیادی طور پہ پروجیکٹ پلاننگ جو ہے وہ بیس کرتی ہے ایک اندازے پہ کہ مستقبل میں کیا ہوگا. آپ پوری طور پہ تو فور کاسٹ نہیں کر سکتے, آپ کو نہیں پتا کرائسس کیسے آتے ہیں. یو کین ناٹ ریورس دا اور ایورٹ دا کرائسس, دس ناٹ ود ان یور کنٹرول, اور یو کین ناٹ ایون پرڈکٹ کہ آپ کرائسس کب آئیں گے, بحران کب آئے گا, طوفان کب آئے گا, یو ڈونٹ نو. At the same time, project manager claim that they are very effective firefighters. They know how to handle the crisis. اب یہ ایک اس کے تجربے سے, اس کی وزڈم سے, اس کی ویژن سے, اس ایکسپوجر سے at times they are able to handle the crisis. Again, no amount of current planning solve the current problems unless you take certain measures to address or avert those problems which are likely to face in the project. تو آپ تقدیر سے نہیں لڑ سکتے, آپ ڈیوائن فورسز کو نہیں روک سکتے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اقبال نے ایک شعر کہا تھا کہ تقدیر کے پابند ہیں نباتات و جمادات. تقدیر کے پابند ہیں نباتات و جمادات, مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند. تو احکام الہی یہ بھی ہے کہ آپ پلاننگ کریں اور آپ جتنی صحیح کریں گے, اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے, اور اللہ تعالیٰ اتنا نوازے گا. تو ہم صحیح کو یہاں پہ پلاننگ کے زمرے میں لے رہے ہیں, اور جتنا آپ اس کو اس میں میٹھا گڑ ڈالتے ہیں اتنا میٹھا ہوتا ہے, اتنے کامیابی کے چانسز بڑھتے ہیں. پروجیکٹ پلاننگ کے اندر جو ہم نے آج چیزیں زیر بحث لائے, جب ہم بات کر رہے تھے 8 یا 9 ایلیمنٹ کی, تو آپ نے محسوس کیا کہ ہم نے ان مختلف ایلیمنٹس کو بڑا ڈیٹیل ڈسکس کیا. پرپز یہ تھا کہ جتنا آپ اس میں پین لیں گے اتنا چانسز ہوگا کہ پروجیکٹ کامیابی سے ہمکنار ہوگا. تو ان 4 سے 5 ایلیمنٹس کو, جن کو میں بھی زیر بحث لایا, اور ٹوٹل 9 ایلیمنٹس جو ہم نے پچھلے 2 سیشنز میں ڈسکس کیے, اس کا لب لباب کیا ہے, اس کا جسٹ کیا ہے, اس سے ہمیں حاصل کلام کیا ہے کہ آپ جتنی ڈیٹیل پلاننگ کریں گے بجٹ کے فور کاسٹ اتنی اسٹرانگ ہوگی, اتنا شیڈیول پہ آپ کو ڈیڈ لائنس اچھی ملیں گی, اتنا ورک پلان اسٹرانگ ہوگا, اور جنرل مینجمنٹ آف دا پروجیکٹ اتنی ہی قوی تر اور مضبوط تر ہوگی. تو جب آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ کا ایک پروجیکٹ کا پلان بن گیا, تو یہ وہ سٹیج ہے کہ آپ اس کو ڈاکومنٹ کرتے ہیں, اس کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں اور سب کو سپریڈ کر دیتے ہیں. یہ ہے جناب والا بیسک چیز. جو سیکنڈ ٹاپک ہے جو آج ہم اپنی گفتگو میں زیر بحث لائیں گے وہ ہے پروجیکٹ کے پلاننگ کے بعد, وہ ہے سسٹم کی انٹیگریشن. اس کا ایک نیا نام بھی ہے جس کو سسٹم انجینئرنگ بھی کہتے ہیں. سسٹم انجینئرنگ کے تفصیلی تعارف سے پہلے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کو 1-2 مثالیں دے دوں تاکہ آپ کے ذہن میں کچھ آئیڈیاز کلیئر ہوں. آپ نے آبزرو کیا ہوگا کہ بگ پروجیکٹس میں اور میگا پروجیکٹس میں سیملٹینیسلی اور کنکرنٹلی کام ہو رہا ہوتا ہے,
اور فیز 1 کی آؤٹ پٹ فیز 2 کی ان پٹ بن جاتی ہے. تو ان سب چیزوں کو آپس میں ان کی یکجائی، ان میں لنکیجز، ان میں تواتر، ان میں تسلسل، کنسسٹنسی اور آپس میں ان کا الحاق اور ارتباط اس بات کا متقاضی ہے کہ ہم ایک طریقہ کار وضع کریں کہ اس میں کنسسٹنٹلی انٹیگریشن ممکن ہو پائے. مجھے جاپان جانے کا ایک دفعہ موقع ملا اور وہاں میں نے ایک آٹو موٹیو فیکٹری کے جب وزٹ کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ اتنی کنسسٹنسی، اتنی اسٹرانگ انٹیگریشن ہے اسپیئر پارٹس کی آٹو ڈلیوری کے اندر کہ اسمبلی لائن پہ جو 15 منٹ یا آدھا گھنٹہ پہلے اسپیئر پارٹس آتے ہیں دوسری فیکٹری سے اور دوسرے پروڈیوسر سے اور کار میں لگتے ہیں اور کار بن کے لگ جاتی ہے. آلموسٹ زیرو انوینٹری پہ وہ لوگ کام کر رہے تھے. تو یہ ایک اچھی مثال ہے اسٹرانگ انٹیگریشن کی کہ آپ اپنے پروجیکٹ میں کس طرح کنسسٹنسی رکھتے ہیں انٹیگریشن کے ذریعے. مجھے اکبر الہ آبادی کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ سلجھا رہا ہوں ڈور کو لیکن سرا ملتا نہیں. اگر پروجیکٹ میں انٹیگریشن کا ایلیمنٹ کمزور ہے تو آپ کو ڈور کا سرا ملنا مسئلہ بن جائے گا. آؤٹ پٹ کس پروڈکٹ کی کہاں پہ کس میں ان پٹ ہوگی یہ دشواری ہوگی بہت بڑی. تو میں آپ کو کوشچن کر رہا ہوں اور اسی لیے جو پروجیکٹ مینجمنٹ کے جو بڑے بڑے جو ہیں ایکسپرٹس انہوں نے سسٹم انٹیگریشن کو باقاعدہ ایک سائنس کا درجہ دیا جس کے اندر مختلف قسم کے ٹیکنیکل ایکسپرٹس مختلف فیزز کو باہم انٹیگریٹ کرتے ہیں بڑا اسموتھلی کہ پروجیکٹ کے اندر جھٹکے نہ آئیں، اس میں کوئی سکم نہ رہ جائے اور اس کے اندر ایک بڑا ایک خوبصورتی، صنائی اور لطافت کا ایلیمنٹ بھی مینٹین رہے. اس ڈسکشن کو ہم آنے والے سیشنز میں کنٹینیو رکھیں گے، لیکن بفور آئی کنکلوڈ allow me to give you concise description of project system integration that is technical specialist in science of art or project who is capable of performing the integration of the various components of the project. تو اس پہ ڈیٹیل ہم اگلے آنے والے سیشن میں دیکھیں گے. وقت کی کمی کی وجہ سے میرے ممکن نہیں کہ میں اس کو مزید وضاحت کروں. Ladies and gentlemen, we are trying to clarify doubts which might be rising when you start some project with a special focus to the project planning. In the last two sessions, we have tried to develop the theme, and today is the third session in which we have tried to discuss the basic 9 elements of the project planning. Starting from the overview of the situation, we discuss the scale, we discuss the resources, we discuss the potential problems, and then the contractual obligations. At the end, we try to address very slightly and minutely one thing, and we will try to focus more, and that is system integration, which is also called system engineering. We will continue our discussion on this topic in the subsequent session, and we will see, number 1, what is system engineering, what is value analysis, and number 3, what is project sorting out, apart from the various models available, that is hierarchical problem solving method being used in this project management in the planning phase. We will continue our discussion in the subsequent sessions. Before I beg leave from yourself, I insist you and I suggest you and request you to take care of yourself and your parents and the less fortunate people and especially the oppressed people in the society. Allah Hafiz.